چاہے مسلمان کے صاحب یہ آپ والا اسلام میرے لیے تو پسند خاطر نہیں، میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اگر وہ یہ مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہے، عیسائی یا ہندو یا یہ ہونا چاہیے کہ اس سے میں کسی طرح سے جان چھڑاؤں، اسے بھی مرتد قرار دیا جاتا ہے اور اس کی سزا بھی موت ہوتی ہے۔ بہرحال مسلمان رہتے ہوئے تو اگر ان کے عقائد کے خلاف کوئی شخص کوئی عقیدہ رکھے، اس کا اظہار کرے، تو وہ مرتد ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ ملوکیت کے دور میں اس چیز سے بڑا کام بھی لیا گیا۔ ان حضرات نے تو اپنے طور پر جسے چاہا مرتد قرار دیا اور اس کی گردن اڑ گئی۔ بادشاہ بھی جس مخالف کے متعلق سمجھتے تھے کہ براہ راست اگر اس کو راستے سے ہٹایا گیا تو ایجیٹیشن ہو جائے گی، وہ ان سے فتویٰ لے لیتے تھے اس کے مرتد ہونے کا، اور پھر کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کچھ کہے، کیونکہ اس فتوے کے خلاف کچھ کہنا بھی ارتداد ہوتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں عزیزان من تھیوکریسی کیا ہوتی ہے؟ جب یہاں پاکستان میں ان حضرات نے یہ نعرہ بلند کیا کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہوگا، تو ابوالعلا مودودی مرحوم صاحب نے اپنا وہ کتابچہ شائع کیا، شروع میں آتے ہی 1951 میں مرتد کی سزا، اور اس میں یہ چیز لکھی اور کہا کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں، یہ تمام فقہائے اسلام کا متفق علیہ فیصلہ ہے، اور اس باب میں ماہرین علم شریعت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی مخالفت بھی طلوع اسلام ہی کے حصے میں لکھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ کتاب کا اس دور میں ہی غلام اور لونڈیاں، قتل مرتد اور غلام اور لونڈیاں اس معاشرے کا نام ہے، وہ شائع کیا گیا تھا، اور اسی کے مقابلے اسی کے بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ مخبوط الحواس ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا اور اس میں سرمایہ داری نہیں ہے، مخبوط الحواس، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز۔ میں پھر اسے دوہرا دوں کہ یہ جو چند مثالیں اور نظائر میں نے پیش کیے ہیں، اس میں بے شک حوالے کی غرض سے نام مرحوم سید ابوالعلا مودودی کا آیا ہے، ورنہ جیسا انہوں نے لکھا ہے یہ تمام فقہ کے مسائل ہیں جس میں فقہاء میں اختلاف نہیں، ان کے متفق علیہ مسائل ہیں۔ فقہ جب نافذ ہوگی تو وہ یہ ہوگی آپ کے ہاں، اس کی ابتدا تو آپ کے ہاں ہو چکی ہوئی ہے، حدود کے متعلق قوانین نافذ کیے گئے، نافذ کرنے کے بعد ابھی اس کی روشنائی بھی خشک نہیں ہوگی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر مملکت سے انٹرویو لیا تھا امریکہ کے کچھ صحافیوں نے آ کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سزائیں تو بڑی کچھ وحشتناک سی نظر آتی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ سزاؤں کو تو آپ نے دیکھ لیا، جن شرائط کے ماتحت یہ سزائیں دیکھیں کی ان کو آپ نے نہیں دیکھا، ان کے ماتحت یہ سزا صادر ہی نہیں ہو سکے گی کسی کے اوپر۔ اندازہ لگائیے، انہوں نے تو کتاب و سنت کے متعلق کہا تھا کہ ممکن نہیں ایسا قانون بنایا جائے، فقہ کے جو احکام نافذ کیے گئے ان کے متعلق خود یہ اعتراف ہوا، اور اب تک وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس کے مطابق جو شرطیں عائد کی گئی ہیں ان کی روح سے کسی کا جرم ثابت ہی نہیں ہو سکے گا صاحب۔ لیکن باقی امور جتنے بھی ہیں جن میں سزا کا سوال نہیں، وہ تو بہرحال فقہ اس قسم کی ہے جو آئی تھی۔ میں عرض کر دوں عزیزان مان کہ جیسا کہ میں نے اکثر کہا ہے، میری حیثیت قرآن کریم کے ایک ادنا طالب العلم کی ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں، میں کسی فرقے سے متعلق نہیں، نہ کسی سیاسی پارٹی سے،
نہ میں سیاست میں خود ہی حصہ لیتا ہوں. میرے پاس تو اپنی فکر کے نشر و اشاعت کے لیے بھی اپنے ہی سوا کوئی اور ذرائع بھی نہیں ہیں. یہ سارے ذرائع ابلاغ جو آج کل عام چل رہے ہیں، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ، ان کے دروازے مجھ پر بند ہیں. میں کسی کی شکایت نہیں کر رہا، گلہ نہیں کر رہا، نہ میں اس کا متمدنی ہوں. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ وہ اسلام جس کی خاطر پاکستان حاصل کیا گیا تھا، وہ جو میں نے پیش کیا ہے، یہاں بھی میں یہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ بھئی یہ وہ اسلام جس کی خاطر یہ حاصل کیا تھا، یہ فقہی اسلام جو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے اور یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ابھی تو پہلا ہی قدم ہے جو آپ حضرات نے اٹھایا، اور اسی میں آپ نے فرما دیا کہ یہ شرائط ہی پوری نہیں ہو سکتی. سزاؤں کے متعلق بھی، خود زکوٰۃ کے متعلق، یہ فقہی زکوٰۃ ہے جس کے متعلق انہوں نے یہ کہا. انہوں نے یہ حکم نافذ کیا زکوٰۃ کے متعلق کہ پبلک لا ہے. پبلک لا وہ ہوتا ہے جو تمام باشندوں کے اوپر، یا کم از کم یہاں کے مسلمان تمام باشندوں کے اوپر یکساں طور پہ نافذ ہو، وہ ہوتا ہے پبلک لا. تو پبلک لا کی حیثیت سے شروع میں یہ زکوٰۃ کا قانون نافذ کیا تھا. تو آپ کو یاد ہے ہمارے ہاں کے ایک فرقہ شیعہ حضرات نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا. وہ تیسرے ہی دن پھر اس میں ترمیم ہوئی تھی اور کہا تھا کہ یہ پبلک لا نہیں، یہ پرسنل لا ہے. ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق جس طرح سے وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے وہ آزاد دے. تو وہ وہاں سے پھر وہیں آ گئے کہ ایک ضابطہ قانون نہیں بن سکتا جو سب کے اوپر لاگو ہو. پہلا ہی ضابطہ قانون سزاؤں سے ہٹ کے جو نافذ کیا کہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق یہ کر. تو ضمناً آپ نے کئی دفعہ سن لیا ہوگا، بعد شوریدہ بخت معاف رکھیں وہ حضرات جن میں میں بھی شامل ہوں، انہوں نے یہ کہیں لکھ دیا کہ صاحب ہم تو فقہ قرآنی کے قائل ہیں، قرآن ہی کو ہم سند اور فقہ مانتے ہیں، تو ہمیں بھی اس سے مستثنا قرار دیا جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کی فقہ کے ماننے والوں کو مستثنا نہیں کیا جاتا، ان فقہوں میں سے کسی کو ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ قرآن کی روح سے تو کسی فرقے کے ساتھ متعلق ہونا شرک ہے. انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے یا تو یہ شرک کرنا ہوگا اور یا وہ ہماری زکوٰۃ دینی ہوگی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان چیزوں کا نقص نہیں، اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1000 سال پہلے کے جنہیں فقہا کہتے ہیں، جورس کہتے ہیں، وہی جو قانون ساز آپ کے ہاں بھی اسلامی نظریاتی کونسل میں لوگ بیٹھے ہوئے قانون بنا رہے ہیں، لائرز ہیں، جج صاحبان ہیں. اس زمانے میں بھی اس قسم کے یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق ملوکیت کے زیر سایہ یہ احکام وضع کیے تھے. جو بھی تھے اس زمانے کے وہ تھے، ہمیں اس سے کیا واسطہ. یہ وہ قوم چلی گئی، وہ اس ایسے تھے ہی نہیں کہ وہ ہمیشہ قرآن وہ ہمیشہ ابدی طور پر قیامت تک کے لیے نافذ العمل وہ رہ نہیں سکتے تھے. زمانہ کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں، اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں. قرآن میں تو یہ چیز موجود تھی کہ وہ اسی لیے اس نے اصول اور اقدار اور حدود دیے تھے کہ جن کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کی اسلامی مملکت امت کے مشورے سے یہ قوانین خود مرتب کر سکتی ہے. یہ قوانین امت کے مرتب کردہ بدلتے رہیں گے اور قرآن کی متعین کردہ حدود ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہے گی. پرماننس اینڈ چینج، ثبات و تغیر کے اس امتزاج سے اسلام آگے چلے گا. عزیزان من، یہ تھا وہ اسلام جس کے لیے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا، پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا. اور آخر میں یہ عرض کروں کہ مرحوم مودودی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ جو لوگ اس اسلام کے قائل نہیں ہوں گے، نہیں مانیں گے، انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق تو بڑا آسان فیصلہ، وہی ان کا کتاب تھا، مرتد کی سزا
انہیں سے